تو اس کے لیے 4 اصطلاحات، اور یہ بات پہلے بھی میں نے کہی تھی، آج پھر کہہ رہا ہوں، اگرچہ تکرار پسندیدہ شے نہیں ہوتی کلام میں، قرآن میں وہ بات 3 دفعہ آئی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اور قرآن کی شان یہ ہے کہ یہاں تکرار جو ہے وہ بورنگ نہیں ہے قرآن کے کلام میں۔ لیکن یہ کیوں ہے تکرار؟ تاکہ ان الفاظ کی اہمیت کو سمجھ کر اس پر اپنی توجہ مرکوز کر دو، اور 4 دفعہ یہ الفاظ آئے۔ ایک دفعہ سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی دعا میں آئے، اس کے بعد اس دعا کی قبولیت کا اعلان بھی سورہ بقرہ ہی میں ہو گیا۔ دعا ہے 15ویں رکوع میں، وہ ہے 18ویں رکوع میں۔ پھر اس کا اعادہ ہو گیا سورہ آل عمران میں، جو کہ سورہ بقرہ کا جوڑا ہے، اور پھر سورہ جمعہ میں جو سورہ صف کا جوڑا ہے۔ سورہ صف کی مرکزی آیت هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اور سورہ جمعہ کی هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اچھا، پھر میں نے آپ کو توجہ دلا دی کہ سورہ جمعہ میں پہلی آیت میں 4 اسماء حسنی آئے ہیں، جو قرآن مجید میں صرف 3 مقامات ایسے ہیں جہاں 2 سے زیادہ کسی آیت کے بعد اللہ کے نام یا صفات آتی ہیں، ورنہ دو عزیز الحکیم، علیم الخبیر، غفور الرحیم، دو۔ لیکن ایک یہ جگہ جس میں 4 دفعہ ہے، ایک سورہ حدید جس میں 4 دفعہ ہے، 4 الفاظ ہیں، اور ایک سورہ حشر جس میں 8 اسماء قرآن۔ اب یہاں پر اللہ کی پہلی کیا شام کیا آئی؟ الملک، اس کے فرامین ہیں یہ آیات قرآنیہ، یتلو علیہم آیاتہ۔ دوسرا القدوس، پاک، اس کا عکس کیا ہے؟ پاک کرو ان کو، قرآن جنہیں کھینچ کر لے آیا ہے، اے نبی اب انہیں پاک کرو، وَيُزَكِّيهِمْ۔ الملک القدوس العزیز، زبردست، اس کے قوانین انہیں سکھاؤ، يُعَلِّمُهُمُ الکتاب، اور آخری الحکیم، حکمت کی تعلیم دو۔ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة۔ ایک نقطے پر میں نے پچھلی مرتبہ اشارہ کیا تھا، حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی دعا میں ترتیب ذرا مختلف ہے۔ وہ دعا کیا تھی؟ ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، تزکیہ آخر میں تھا۔ 3 مقامات جو اللہ کی طرف سے آئے ہیں اس میں تزکیہ پہلے آ گیا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو ایک بات تو میں نے یہ عرض کی کہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ پہلی ترتیب غلط ہے، یہ دونوں انبیاء کی ہے، ابراہیم اور اسماعیل کی ہے، بات غلط تو نہیں ہو سکتی، لیکن جو اللہ کی طرف سے آئی ہے تو امپروومنٹ ضرور ہے، اس میں کسی نہ کسی پہلو سے بہتری ہو سکتی ہے، اور وہ 2 اعتبارات سے۔ نبوی تعلیم و تربیت کا بلند ترین مقام تعلیم حکمت، اور جب کہ ابھی انسان اپنے بچپنے کے دور سے گزر رہا تھا فکری اور ذہنی اعتبار سے، تو حکمت کا تو وہ اہل تھا ہی نہیں ابھی۔ وہاں بلند ترین شے تزکیہ، پاک کر دینا، اور اس کے بعد ہمارے ہاں بدقسمتی خانقاہی نظام میں یہی چیز بن گئی، تزکیہ۔ مانجے جاؤ، رگڑے جاؤ، پھر ان کو بھی لگا دو مانجو اور رگڑو۔ وہ جن کو مانج رہے رگڑ رہے ہیں انہیں کسی انقلابی عمل میں نہیں شریک کر رہے۔ حضور نے بھی مانجا ہے، رگڑا ہے، پاک کیا ہے، صاف کیا ہے، لیکن پھر لگا کر بنا کر اسے باطل کے ساتھ ٹکرا دیا ہے، یہ ہے کام۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور کے تعلیم و تربیت کا نقطہ عروج تعلیم حکمت ہے، اس کی وجہ بڑی اہم آ جائے گی بعد میں، جبکہ ہمارے خانقاہی نظام کے اندر تزکیہ ہے، اور اس وقت بھی جبکہ عہد طفولیت میں انسان تھا تو تزکیہ ہی تھا۔ اور دوسری اہم بات، بہت ہی اہم ہے،
یہ تعلیم الکتاب میں نے کہا تھا، اس سے مراد ہے قانون، شریعت کی تعلیم اور تنفیذ۔ اس سے پہلے تزکیہ لازم ہو جانا چاہیے۔ اگر تزکیہ نہیں ہوا ہے، یعنی آپ کے ارادے، امنگیں، نیتیں خالص نہیں ہیں، تو جو علم آپ کو حاصل ہوگا وہ غلط رخ پر آپ جائیں گے، اس کو استعمال کریں گے، دکانداری کریں گے۔ آپ علم کی دکانداری کر سکتے ہیں، آپ روحانیت کی دکانداری کر سکتے ہیں۔ علم را بر تن زنی مارے بود، علم را بر دل زنی یارے بود۔ اگر علم کو دل پر ڈالو گے تو یہ تمہارا یار ہے، ساتھی ہے، دوست ہے، اور تن پر ڈال دو گے تو یہ تمہارا سانپ ہے، ڈسے گا تمہیں۔ یہ علماء سو کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ تزکیہ ہوا نہیں، اور علم کا جو ہے بہت بڑا خزانہ جمع کر لیا، تو کیا کریں گے؟ اگر نیتوں میں فتور ہے تو فتویٰ فروشی بھی تو ہوگی نا، پھر دینی دکانداری بھی تو ہوگی پھر۔ اور یہ بات اتنی یقینی ہے، ذرا سوچئے کہ تبع تابعین جو تیسری نسل ہے، حضور نے فرمایا خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اس خیر القرون کے تیسرے حصے میں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے ہیں، مجاہد بھی تھے، عالم بھی تھے، محدث بھی تھے۔ ان کے دور کا حال یہ ہے، ذرا ان کے شعر کو سنیے۔ وما افسد الدین الا الملوک واحبار سوء ورہبانها، دین میں جتنا فساد اور فتنہ اٹھا ہے وہ یا بادشاہوں نے اٹھایا، یا علماء سو نے اٹھایا، یا جو دکاندار صوفی ہوتے ہیں انہوں نے اٹھایا۔ اور یہ بات کب کی ہو رہی ہے؟ یہ دور تبع تابعین کا دور ہے۔ اسی کو